السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ ایپیسوڈ پڑھ کر اپنا ریویو دینا مت بھولا کریں، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ فنائے دالہام از قلم انو انصاری، قسط نمبر 11۔ شہریار ہیبا کو لیے حویلی پہنچا۔ کار حویلی کے اندر رکتے ہی ہیبا جلد بازی میں کار کا دروازہ کھول کر سرونٹ کوارٹر کی طرف بھاگی تھی، جیسے اس کے پیچھے کوئی چور لگا ہو۔ شہریار کے دل میں سب سے پہلا خیال ہی یہی آیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے ریحانہ خانم، سونیا اور نمیرہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ریحانہ خانم کو سلام کرتے شہریار اس کمرے میں گیا جہاں وریام کو رکھا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوا۔ سامنے دلہام خانزادہ اور آئیدن احسان کھڑا تھا۔ وریام کو ابھی تک ہوش نہ آیا۔ ان کے سر پر گہری چوٹ لگی ہے۔ دوا لگا کر میں نے پٹی کر دی ہے، کچھ دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ دلہام کا دل چاہا ایک اور واس پکڑ کر بے ہوش پڑے وریام کے سر پر مارے تاکہ اسے ہوش آئے۔ دلہام کا موبائل رنگ ہونے لگا۔ پاکٹ سے نکال کر دیکھا تو اوپر کمینہ سارم جگمگا رہا تھا۔ دلہام، میرا بھائی کہاں ہے؟ دلہام کے کال ریسیو کرتے ہی سارم بلند آواز میں بولا۔ یہ سوچ کر ہی سارم کی روح فنا ہو رہی تھی کہ کہیں اس کے بھائی کو دلہام نے کچھ کر نہ دیا ہو۔ میری گود میں بیٹھا ہے، جل بھن کر جواب دیا۔ آئیدن اور شہریار نے بامشکل اپنی ہنسی پر قابو کیا۔ دلہام، وہ ترسم سے ملنے کے لیے بڑی حویلی گیا تھا اور ابھی تک گھر واپس نہیں آیا۔ سارم کے لہجے میں فکر مندی اور پریشانی تھی اپنے بھائی کے لیے۔ زندہ ہی ہے، مرا نہیں ہے، گھر آ جائے گا تھوڑی دیر تک، سخت لہجے میں کہہ کر کال کٹ کر دی۔ سارم کا دل چاہا کہ وہ اس کا سر پھاڑ دے۔ قتل اس نے کیا تھا اور دلہام خانزادہ سزا اس کے پورے خاندان کو دے رہا تھا۔ 5 منٹ مزید وریام کے پاس کھڑے ہو کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ 10 منٹ گزر گئے لیکن وریام کو ہوش نہ آیا تو دلہام نے سائڈ ٹیبل پر پانی کا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی ڈالتے پورا گلاس پانی کا اس کے چہرے پر انڈیل دیا۔ وہ بیچارہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ صبح بخیر، بازو سے پکڑتے کھینچ کر اسے بٹھایا۔ وریام نے چاروں طرف نظریں دوڑائی۔ خود کے سامنے کھڑے دلہام، آئیدن اور شہریار کو دیکھ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ اس وقت بڑی حویلی میں ہے۔ اپنے گھر دفع۔ وریام، جب تک تمہاری طبیعت تھوڑی بہتر نہیں ہو جاتی تم بڑی حویلی رہ سکتے ہو۔ اس سے قبل وہ اپنی بات ختم کرتا ریحانہ خانم کمرے میں داخل ہوئیں اور دلہام سے نظریں چراتے ہوئے کہا، دلہام، میں اسے مستقل یہاں رہنے کے لیے نہیں کہہ رہی، محض آج کا دن، کل چھوٹی حویلی چلا جائے گا۔ دلہام نے بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے جب ریحانہ خانم نے آنکھوں کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ دلہام ایک قاتل کو سزا دینے کے لیے اس کے پورے خاندان کو سزا دے رہا تھا۔ دلہام خانزادہ دل ملاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا، کیونکہ اگر وہ وہاں رکتا تو وریام کی جان لے لیتا۔ چچی، مجھ سے خفا کیوں ہیں آپ؟ ریحانہ خانم کمرے سے باہر جانے لگی جب وریام عجلت سے بیڈ سے اترا اور اپنی چچی کا ہاتھ تھام لیا۔
اپنے بھائی سے جا کے پوچھو جس نے ہمارے درمیان دوریاں ڈال دی ہیں۔ تمہارے بھائی کی وجہ سے ہمارا پورا خاندان بکھر گیا ہے۔ مجھ سے میرا بیٹا جدا ہو گیا۔ سفیان بھائی جنہوں نے ہمیشہ ایک باپ کی طرح میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، وہ بڑی حویلی چھوڑ کر چلے گئے۔ میرا بیٹا جو ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا وہ آج سنجیدہ بن گیا ہے۔ سب کچھ ختم کر دیا تمہارے بھائی نے۔ ریحانہ خانم کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے۔ وریام نے ریحانہ خانم کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ جانتا ہوں چچی، لیکن اس سب میں میرا اور بابا کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے بابا سارم بھائی اور ہم سب کو لے کر بڑی حویلی چلے گئے تاکہ دلہام لالا ہم سے بدگمان نہ ہوں۔ وریام نے ریحانہ خانم کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں تھام کر محبت پاش لہجے میں کہا، مجھے اس متعلق مزید بات نہیں کرنی۔ وریام، تو بہتر ہے خاموش ہو جاؤ۔ خود پر سنجیدگی کا خول چڑھا کر سخت لہجے میں وریام سے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے اپنی چچی کی جانب دیکھا۔ اوئے، میری موڑے کے ساتھ زیادہ فری نہ ہو۔ آئیدن نے وریام کو ریحانہ خانم سے دور دھکا دیا اور اپنی موڑے کو خود کے ساتھ لگا لیا۔ تمیز سے بڑا بھائی ہوں تمہارا۔ وریام نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا تو آئیدن نے بھی اسی انداز میں وریام کو گھورا۔ بڑا بھائی؟ میری جوتی بھی بڑا بھائی نہیں کہتی، جیسے 10 سال پہلے دفع ہو گئے تھے نا یہاں سے، اب بھی چلے جائیں۔ آئیدن نے نہایت بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے کہہ کر شہریار کو اشارہ کیا کہ اس کے پاس آئے۔ اس طرح کے اشارے تو بیویاں بھی نہیں کرتی جس طرح کے تو مجھے کر رہا ہے۔ شہریار نے اس کے پاس کھڑے ہوتے کوہنی اس کی پیٹ میں ماری تو آئیدن نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا تھا، تو ہی رہ گیا ہے بیوی بنانے کے لیے۔ اوہ ہیلو، میری بیوی ہے اور الحمدللہ مجھے بہت عزیز ہے۔ آئیدن نے اپنے بال سیدھے کرتے ہوئے آنکھ دبا کر کہا تو شہریار نے نفی میں سر ہلاتے اس کے کان کے قریب ہو کے ایک لفظ بولا، رن مرید۔ یہ لفظ سننے کی دیر تھی کہ آئیدن نے اپنا جوتا اتار کر شہریار کے کمر پر مارا۔ وہ بیچارہ درد سے کراہ اٹھا۔ شرم کر لو، تم دونوں جوان ہو اور لڑتے اس طرح ہو جیسے چھوٹے بچے ہو۔ ریحانہ خانم دونوں کے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئی۔ چل یار، باہر چلیں۔ آئیدن شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ساتھ لیے باہر چلا گیا۔ وریام نے تعصب سے سر ہلاتے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ سردار دلہام خان زادہ لاؤنج میں بیٹھ کر آفس کے کچھ فائلز چیک کر رہا تھا جب اسے لاؤنج میں داخل ہوتی ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ ریحانہ خانم جو کچن سے باہر نکلی تھی، اپنی بہن کو دیکھ کر خوشی سے اس کے جانب بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔ قندیل، کیسی ہو اور سفر صحیح گزرا تھا؟ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا تو قندیل نے حامی میں سر ہلا دیا۔ آئیدن نے قندیل کو دیکھتے ہی آنکھیں گھمائی۔ اسے بچپن سے ہی قندیل سے چڑ تھی۔ قندیل ریحانہ خانم کی سوتیلی بہن تھی اور ان کی اولاد کی عمر کی تھی۔ کیسے ہو دلہام؟ قندیل دلہام کے پاس بیٹھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے لگی۔ جب اس نے چہرے کے سپاٹ تاثرات اور سنجیدہ تاثرات دیکھے تو اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کی جانب کر لیا۔ الحمدللہ ٹھیک، مختصر سا جواب دیتے دوبارہ اپنی فائل کی جانب متوجہ ہو گیا۔
سونیا ترسم کو گود میں اٹھائے اپنے کمرے سے نیچے آئی۔ سامنے قندیل کو دیکھ کر احترام مند سلام کیا۔ یہ کون ہے؟ سونیا کی گود میں ایک ننھی سی پری کو دیکھ کر قندیل نے سونیا سے استفسار کیا۔ میری بھابھی، میرے دلہام لالا کی بیوی۔ سونیا نے بھابھی اور میرے لالا کی بیوی پر زور دیتے ہوئے کہا تو قندیل کا چہرہ اچانک مرجھا گیا۔ تم نے شادی کر لی؟ دلہام پریشانی سے استفسار کیا تو آئندن اور وریام نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ارے ہاں، مجھے یاد آیا، یہ تو سارم کی بیٹی ہے اور یہ تم نے اسے ونی کروا کر لانا تھا، یعنی کہ یہ قتل کے بدلے آئی ہے۔ دلہام نے جب کوئی جواب نہ دیا تو قندیل نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر ترسم کی جانب دیکھا اور پھر محبت باش نظروں سے دلہام کی جانب۔ دیو! بلند آواز میں چیخ کر دلہام خانزادہ کو پکارا۔ اسی پل سردار نے اپنی نظروں کا رخ اپنی 4 فٹی بیوی کی جانب کیا اور فائلز بند کر دی۔ ترسم سونیا کی گود سے اتر کر دلہام کی گود میں بیٹھ گئی اور یہ چیز سب کو شرم سے نظریں جھکانے پر مجبور کر گئی۔ ایک فرد ایسا تھا جس کی آنکھوں میں پھٹتے لاوے کی طرح غصہ تھا اور وہ قندیل تھی۔ دیو! یہ کون ہے؟ ترسم نے جب مستقل قندیل کی نظریں دلہام پر محسوس کی تو اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں تھام کر استفسار کیا۔ وریام کو ترسم کا انداز دیکھ کر ایک پل کے لیے حیرانگی ہوئی، پھر یاد آیا کہ وہ تو کچھ پل میں ہی اس شخص کے ساتھ جڑ جاتی ہے جو اس سے پیار بھرا لہجہ اپنائے۔ دلہام کی خالہ ہے۔ دلہام کے بولنے سے قبل ہی وریام بولا تو خالہ لفظ سن کر قندیل کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہیں ترسم نے آنکھیں پٹ پٹا کر وریام اور دلہام کی جانب دیکھا۔ چاچو! آپ دیو کو لالا کیوں بلا رہے ہیں؟ لالا تو بھائی کو کہتے ہیں۔ جی چاچو کی جان، بھائی کو لالا کہتے ہیں اور دلہام لالا میرے بڑے بھائی ہیں۔ وریام نے جب ترسم کو چاچو کی جان بولا تو دلہام نے خونخوار نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ترسم اپنے چاچو کا جواب سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ دیو، تم میرے چاچو ہو؟ ترسم کے ایک اور نئے شوشے پر دلہام کا دل کیا یا تو اس کے اس سو کالڈ چاچو کا سر پھاڑ دے یا پھر اس کی زبان کاٹ دے۔ دیو بتاؤ نا، تم میرے چاچو؟ خاموش، ایک دم خاموش، مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ میں تمہارا چاچو نہیں ہوں۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ اس کی آنکھوں میں لال ڈورے دیکھ کر آنکھیں چھوٹی کر کے اس سے ڈرنے کی بجائے الٹا گھورنا شروع ہو گئی۔ جی نہیں، چاچو نے کہا ہے۔ دیو، تم ان کے بھائی ہو، یعنی کہ میرے چاچو ہو، تو میں دیو تمہیں چاچو بلایا کروں گی۔ دلہام نے دانت پیستے ہوئے وریام کی جانب دیکھا۔ ترسم کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا لیکن وریام کا کچومر اچھی طرح بنا سکتا تھا۔ ترسم بیٹا، یہ آپ کے چاچو نہیں ہیں۔ دلہام کو مستقل خود کی جانب خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے محسوس کر کے وریام فوراً بولا، لیکن چاچو، آپ نے ابھی کہا ہے یہ آپ کے بڑے لالا ہیں۔ جی میری جان، یہ میرے بڑے لالا ہیں لیکن آپ کے چاچو نہیں ہیں، یہ آپ کے شوہر ہیں۔ وریام نے خود پر ضبط کرتے ہوئے شوہر لفظ بولا۔ اس ننھی سی گڑیا کو کیا معلوم کہ شوہر کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں دیو کو دیو شوہر بلایا کروں گی۔
खुद पर ज़ब्त करने की वजह से दिल्हाम का चेहरा बेइंतहा सुर्ख हो गया। बार बार चेहरे पर हाथ फेरकर जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहा। कंदील ने अपनी खूनख्वार नज़रें तुर्सम पर टिकाई हुई थी। यहाँ से दफ़ा हो जाओ वड़याम खानज़ादा, नहीं तो तुम्हारा कत्ल कर दूँगा। दिल्हाम ने शोले बरसाती आंखें वड़याम पर टिका कर कहा। वड़याम सोफे से उठा और तुर्सम की पेशानी पर बोसा देकर चला गया, और ये चीज़ दिल्हाम खानज़ादा के तन बदन में आग लगा गई, जिसकी वजह उसे खुद मालूम ना थी कि आखिर क्यों। दियू शौहर, मुझे नूडल खाने हैं। रात को नूडल खाकर सुकून नहीं मिला? दांत पीसते हुए कहकर उसे अपने पास सोफे पर बिठाया। वो मज़ीद अपनी जवान बहन के सामने अपनी बीवी को खुद की गोद में नहीं बिठा सकता था। खाए थे, लेकिन वो तो ख़त्म हो गए। हाथ सीने पर बांधकर उदास होते कहा तो उसकी क्यूट सी हरकत देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। नूडल बना कर लाऊं? पास खड़ी मुलाजमा से कहा तो तुर्सम ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम नहीं बनाओगी? मुझे नूडल मेरा दियू बनाकर देगा। मुलाजमा का हाथ छोड़कर कमर पर अपने छोटे छोटे हाथ टिकाते हुए आंखें पिटपिटाकर बलाई लब बाहर निकालते दिल्हाम के कंधे पर सर रखकर कहा, ये देखो दियू, मैंने दुपट्टा भी लिया हुआ है। तुर्सम ने अपने गले में डाले हुए दुपट्टे की तरफ इशारा किया तो दिल्हाम ने आंखें छोटी करके उस नन्ही सी गुड़िया की जानिब देखा, जो गले में पट्टे की तरह दुपट्टा डालने को दुपट्टा लेना कह रही थी। इसे दुपट्टा लेना नहीं कहते। दिल्हाम ने उसकी गर्दन से दुपट्टा निकाल कर हिजाब बनाया और रेहाना खानम ने जिस पिन से अपनी शॉल सेट की हुई थी वह पिन निकाल दे तुर्सम के हिजाब पर लगाई। जब हिजाब मुकम्मल हुआ तो एक पल के लिए सब आंखें चपकाना भूल गए। वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी जैसे आसमान से उतरी पड़ी हो। देखो दियू, मैंने दुपट्टा ले लिया, अब मुझे नूडल बना कर दो। नाश्ता करो, जब शाम को घर आऊँगा तब बना दूँगा। अपनी फ़ाइल उठाकर दिल्हाम खानज़ादा कमरे में चला गया और तुर्सम का मुंह बन गया उसकी बात सुनकर। सोनिया तेज़ कदम बढ़ाती बाहर की जानिब भागी, क्योंकि उसने आज फूलों को पानी नहीं दिया था। बाहर जाकर फ़ौरन से पानी का पाइप पकड़कर ऑन करते फूलों को पानी देने लगी। वड़याम गाड़ी के करीब खड़ा था और दरवाज़ा खोलकर बैठने ही वाला था। अचानक सोनिया के हाथ में मौजूद पाइप का रुख तेज़ पानी के साथ उसकी जानिब हो गया। पानी का प्रेशर इतना तेज़ था कि वड़याम को फ़ौरन पता चल गया कि वो अचानक भीगने वाला है। उसने अपना हाथ उठाकर आंखों को बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी ने उसके चेहरे और सीने को पूरी ताकत से छू लिया। तुमने क्या किया? वड़याम का चेहरा पानी से तर हो चुका था और वो गुस्से से सोनिया की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज़ में गुस्सा था, लेकिन साथ ही कुछ हैरानी भी थी। सोनिया, जो पहले ही वड़याम को देखकर चिढ़ी हुई थी, अचानक चौंक कर पाइप का रुख अपनी तरफ देखने लगी। उसके हाथ से पानी का पाइप ढीला हो गया और वो खुद भी पानी से भीग गई। वो फ़ौरन पाइप को वापस अपनी तरफ मोड़ती है, लेकिन उसका रुख फिर वड़याम की तरफ हो जाता है। ओह, तुम्हें तो कुछ करना नहीं आता, सोनिया ने चिढ़ते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ शर्मिंदगी भी नज़र आने लगी। पानी का प्रेशर अभी भी दोनों के जिस्मों पर गिरता जा रहा था। सोनिया की, तुम्हारे हाथ से कभी कुछ सही नहीं होता। वड़याम ने एक लम्हे के लिए सोनिया की तरफ देखा और फिर बेजारी से कहा। वो पाइप से अपना हाथ
ہٹا کر پانی کا رخ دوبارہ سونیا کی طرف موڑتا ہے اور اس کا چہرہ مکمل طور پر تر ہو چکا تھا۔ اب کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں خود کو بھیگتے دیکھوں گی؟ سونیا نے غصے میں آ کر پائپ پکڑتے ہوئے کہا اور پھر اچانک ایک حرکت سے پائپ کا رخ وریام کی طرف موڑ دیا۔ نتیجے کے طور پر دونوں ایک ہی وقت میں پانی سے بھیگ گئے۔ سونیا اور وریام کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہمیشہ سے ہی کشیدہ رہا تھا، لیکن آج یہ چھوٹی سی ٹکراؤ ان کے بیچ مزید تلخی کا باعث بن گئی تھی۔ جب دونوں پانی سے بھیگے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے تو فوراً ان کی زبانوں سے طنز اور چڑھتے ہوئے الفاظ نکلنے لگے۔ سونیا، جس کے ہاتھ میں پائپ تھا، پانی کے ساتھ کھیل رہی تھی اور اس کا چہرہ غصے اور شرمندگی کی آمیزش سے لبریز تھا، اس نے وریام کو مزید ستانے کی نیت سے پائپ کا رخ پھر سے اس کی جانب موڑ لیا۔ وریام، جو پہلے ہی پانی سے تر ہو چکا تھا، غصے میں آیا لیکن پھر بھی کچھ بے ساختہ سا تھا۔ تمہیں کبھی کچھ ٹھیک سے کرنے کی تربیت نہیں ملی؟ وریام نے غصے سے اس کی طرف گھومتے ہوئے کہا۔ دل تو چاہ رہا تھا اس کی زبان کھینچ لے، جو اس کی ہائٹ سے بھی زیادہ لمبی تھی۔ تمہاری طرح کسی کی تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کم از کم میں اتنی بڑی حرکت نہیں کرتی کہ خود کو بیوقوف بناؤں۔ جیسے اب تم نے اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنے کے لیے پانی کا پائپ تو پکڑ لیا، لیکن ہینڈل تم سے ہوا نہیں۔ سونیا نے سر اٹھا کر مذاق اڑایا۔ بیوقوف؟ تمہاری تو بات ہی الگ ہے، تمہارے ہاتھ سے تو پانی تک صحیح نہیں نکلتا۔ وریام نے ہنکار بھرا۔ اگر وہ طنز کے تیر برسا رہی تھی تو وریام خان کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ ہاں، کم از کم میں غلط طریقے سے پانی کا پائپ نہیں پکڑتی، سونیا نے بیزاری سے کہا اور اس کا چہرہ نفرت سے سست پڑنے لگا۔ تمہیں کچھ نہیں آتا جب تک تم پانی کی طرح خود کو بھی نہیں سدھار لوگی۔ یہ تماشے نہیں رکیں گے۔ وریام نے ایک اور تیز نگاہ سونیا پر ڈالی اور پھر ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے بیزاری سے کہا، تمہارے جیسے خود کو سدھارنے سے بہتر ہے کہ میں تمہیں کچھ سکھاؤں۔ سونیا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور اس نے تیزی سے پانی کا پائپ پکڑا۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے پائپ کا رخ پھر سے وریام کی طرف موڑ دیا اور پانی کی دھار کا زور مزید بڑھ گیا۔ وریام، جو اس کی حرکت کے لیے تیار نہیں تھا، ایک بار پھر بھیگ گیا اور غصے میں آ کر سونیا کی جانب قدم بڑھائے اور اس کا لہجہ پل بھر میں شدید ہوا۔ کیا تمہیں کبھی کوئی حدود یاد آئیں گی؟ وریام نے اس سے مخاطب ہوتے کہا۔ کیونکہ جس طرح کے سونیا کے کام تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی کوئی حدود نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم سے ملاقات کے بعد میری کوئی حدود سلامت رہی ہوگی؟ سونیا نے جواب دیا اور اس کا یہ جواب سامنے والے کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ تمہاری ساری حرکتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ تمہیں زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے، وریام نے کہکا لگاتے ہوئے کہا جیسے وہ سونیا کا مذاق اڑا رہا تھا۔ کمزوری؟ سونیا نے تیز آواز میں کہا۔ کمزوری وہ ہے جو تم میں ہے، تمہارے اندر جو خالی جگہ ہے وہ کبھی پر نہیں ہو سکتی۔ سونیا کا اشارہ اس مرتبہ اس کی پیشانی کی طرف تھا، یعنی کہ وہ ایک خالی دماغ والا شخص کہہ رہی تھی، یا شاید اس کی بات کا مطلب کچھ اور تھا۔ میرے لیے کمزوری وہ نہیں جو تمہیں نظر آ رہی ہے، بلکہ وہ بیوقوفی ہے جو تمہیں پائپ پکڑتے وقت نظر نہیں آئی تھی۔ وریام کی آنکھوں میں غصہ اور چمک آ گئی۔ تو پھر تمہارا کیا حال ہے؟ اگر اتنے عقل مند ہو تو پھر اس
پانی کے پائپ سے کیا تم کچھ سیکھ پاؤ گے؟ سونیا نے چڑھتے ہوئے کہا۔ تمہاری عقل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن تمہیں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ تمہارے طریقے کبھی نہیں بدلیں گے۔ وریام نے تعصب سے سر ہلایا کہ سونیا تیمور خانزادی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو یہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سونیا کے چہرے پر ہنسی تھی اور اس نے پائپ کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس دوران پانی کا پریشر پھر سے تیز ہو جاتا ہے اور وریام ایک بار پھر بھیگ جاتا ہے۔ دونوں کی باتوں میں ایک خاص تلخی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کا وقت آ گیا ہو۔ بس کر دو، اب مجھے تمہارے مزید طنز برداشت نہیں ہوتے، وریام نے غصے میں آ کر کہا۔ وریام خانزادہ کی اب بس ہو گئی تھی، وہ مزید سونیا سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ باہر میں جاؤ تم، سونیا نے ایک ادا سے اپنے گیلے بال جھٹکے۔ میری طرف سے تم بھی باہر میں جاؤ۔ دونوں کا طنز یا تبادلہ ایک لمحے کو اور بڑھتا ہے اور پھر وہ دونوں مختلف سمتوں میں چل پڑتے ہیں۔ ان کے درمیان ایک نئی چپکی ہوئی نفرت کے باوجود جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی اور ریویو دینا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ کل ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔